السلام علیکم ناظرین اکرام، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی لائیں۔ جب مٹی لائی گئی تو اس میں پانی ڈالا گیا، پھر یہ مٹی 40 روز تک اسی طرح پڑی رہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ابلیس کے سوا سب نے اس حکم کو تسلیم کیا۔ اس حکم کی نافرمانی پر ابلیس کو روز قیامت تک مردود قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو جواب ملا، ہم نے تیرے جسم کی ہڈی سے اسے تخلیق کیا ہے اور یہ تیری زوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت کی، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے کبھی اس کے پاس نہ بھٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس ہدایت کے باوجود دونوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین کے مختلف حصوں میں اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت حوا علیہ السلام کی آپ سے مقام عرفات پر ملاقات ہوئی۔ اسی مقام پر حج کا مقدس فریضہ ہر سال 9 ذوالحج کو ادا ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کا نام جبل رحمت ہے۔ 9 ذوالحج کی تاریخ کو اس مقام کی حاضری پر حاجی صاحبان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فیضان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے 7 دانے گندم کے بھیجے۔ حضرت جبرائیل امین نے جب یہ 7 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا، یہ وہی ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس وقت ایک دانے کا وزن 1800 درہم کے برابر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا ان کو زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے فصل پیدا کی۔ جب فصل پکی تو اس کو کاٹ لیا گیا۔ یوں کاشتکاری کا آغاز ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔